السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت وہ تھا جب ہم دنیا کو تہذیب سکھاتے تھے، طریقہ سکھاتے تھے اور لوگ مسلمانوں کو فالو کرتے تھے، ان کے کردار کو لوہا مانتے تھے۔ جو یہ کرتے تھے لوگ اسی طرح کرنا پسند کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمان کامیاب تھے، کیونکہ وہ لوگ وہ کرتے تھے جو انہیں دین سکھاتا تھا، جو انہیں نبی سکھائے ہوئے تھے، جو انہیں قرآن سکھاتا تھا۔ لیکن آج ہمارا نظریہ بدل چکا ہے، ہم خود بھی بدل چکے ہیں، ہمارے خیالات بھی بدل چکے ہیں۔ ہم دوسروں کو اب فالو کرنے لگے ہیں، دوسروں کی تہذیب کو اپنانے لگے ہیں، دوسروں کے جشن میں ہم شریک ہونے لگے ہیں۔ 2022 آنے والا ہے، بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کا دیکھی دیکھا کر کے ان کے ساتھ جشن میں شریک ہوں گے۔ منائیے جشن، کریے خوشیاں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ اپنے آپ سے پوچھ تو لیں کہ ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں، کس بات کی ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ سال بدل رہا ہے، کیا اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ہماری زندگی کے لمحات کم ہو گئے، اس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں، سوچو ذرا، محاسبہ کرو اپنے آپ کا کہ تم کس خوشی میں جشن منا رہے ہو۔ ذرا سوچو تو کہ یہ جو سال گزرا ہے ہم نے اس میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ کبھی آپ اپنے آپ سے ہم نے پوچھ کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، پچھلے سال اور اس سال دونوں میں کے درمیان آپ کے اندر چینجنگ کیا آئی ہے؟ 2020 میں بھی آپ بے نمازی تھے، 2020 میں بھی آپ کے اخلاق اچھے نہیں تھے، 2020 میں بھی آپ برے انسان کہلاتے تھے، 2021 میں بھی اگر آپ اسی طرح رہے تو کیا چینج ہوا؟ پھر 2022 میں بھی اسی طرح آپ رہیں گے۔ چینجنگ کیا ہے؟ اگر چینجنگ ہے کہ آپ بے نمازی تھے، نماز پڑھنے لگے، آپ کے اخلاق اچھے نہیں تھے، آپ نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، آپ کو علم دین نہیں آتا تھا، آپ نے اسے سیکھ لیا، حالات کے حساب سے، ماحول کے حساب سے ہم نے اپنے اندر مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے اندر پیدا کی ہیں تو پھر آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ جو سال گزرا ہے یہ آپ کا اچھا سال گزرا ہے۔ ورنہ اگر کوئی چینجنگ نہیں، جیسے 10 سال پہلے تھے اسی طرح آپ ہیں، تو پھر کس بات کی آپ خوشی منائیں گے اور کس بات کے لیے آپ کے لیے یہ نیا سال ہو جائے۔ تو نمبر 1، آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نمبر 2، ہمارے اندر چینجنگ کتنی آئی ہے۔ نمبر 3، سب سے اہم چیز جو بہت ضروری ہے، نئے سال کے تبدیل ہونے پر ہمارے مسلم بچے بچیاں غیروں کا دیکھی دیکھا کر کے گناہوں کے اندر 31 نائٹ کو ڈوب جاتے ہیں۔ شراب، کباب اور شباب، 3 چیزیں۔ شراب، کباب اور شباب بھرپور مقدار میں اس کی فراوانی کی جاتی ہے، اور پھر مسلم بچے اور بچیاں، خاص کر کے ہمارے کالجز، یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں غیروں کے دیکھا دیکھی میں اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی عزت اور اپنے آبرو کا کوئی خیال نہیں رہتا ہے۔ اس لیے سال جب بدلے 31 نائٹ کو آپ ضرور اس چیز کا خیال رکھیں کہ گناہوں سے دور رہیں، معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر آپ کسی کے جو ہے کوئی خوشی منا رہا ہے، آپ کو شریک ہونے کی دعوت دے رہا ہے، تو آپ اس کے لیے سال مبارک ہو کہہ کر آپ اپنا دامن چھوڑا کر نکل جائیں، لیکن ان کے ساتھ اس گندگی میں آپ ہرگز شریک نہ ہوں۔ نمبر 4، ہمارے ان بھائی، ان ماؤں سے میری گزارش ہے چوتھی بات میں
کہ جو اپنی اولاد کی لگام اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہیں اور انہیں سترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایسے اونٹ کی طرح کہ جس اونٹ کے ناک میں کوئی نکیل نہ ہو تو پھر وہ اونٹ کس طرح تباہی مچاتا ہے، اسی طرح اپنے بچوں کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں خاص کر کے 31st نائٹ پہ اور وہ عیش و عشرت کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر صحیح توجہ رکھیں اور اس طرح کی گندگی میں کہ جہاں شراب عام ہو، جہاں زنا اور عیاشی کی جاتی ہو، ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو ہرگز نہ جانے دیں۔ تو سال بدل رہا ہے، آپ 4 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نمبر 2، آپ کے اندر چینجنگ کیا آئی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے دور رہیں۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو بھی اس گندگی سے دور رکھیں۔ گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔